یہ ویلفیئر اسٹیٹ یا فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے؟ شہریوں کو فری میں تعلیم، فری میں ہیلتھ کیئر کی سروسز، فری میں ماہانہ انکم وغیرہ وغیرہ، بہت ساری فری سروسز۔ خیال کافی اچھا ہے۔ اکثر لیڈر مختلف ممالک میں لوگوں سے یہ پرومس کرتے ہیں کہ ریاست ماں کے جیسی ہوگی اور سب کچھ آپ کو فری میں دے گی۔ بڑا اچھا خیال ہے، لیکن میتھمیٹکلی پاسبل ہے یا نہیں؟ موسٹ لائکلی امپاسبل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ چند ایسے پوائنٹ میں جس پر بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ کسی بھی ایک ویلفیئر اسٹیٹ یا فلاحی ریاست کو چلانے میں ضروری ہوتے ہیں، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اگلی دفعہ جب کوئی سیاسی لیڈر یا کوئی بھی لیڈر آپ سے یہ پرومس کرتا ہے کہ سب کچھ فری میں ملے گا تو کیسے ملے گا، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، کسی بھی فلاحی ریاست یا ویلفیئر اسٹیٹ میں ضروری یہ ہوتی ہے کہ حکومت کو بہت سارے پیسے اسپینڈ کرنے پڑتے ہیں، بہت ساری سروسز شہریوں کو دی جاتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا فری تعلیم، فری یہ فری وہ، تو بہت سارے پیسے اسپینڈ کرنے پڑتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی پیسے اسپینڈ کرنے سے پہلے پیسے کمانے پڑتے ہیں۔ جب آپ خرچے کرنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کی آمدنی ہونی چاہیے۔ بغیر آمدنی کے اگر خرچے کریں گے تو صرف ادھار پہ ہی کام چل رہا ہوگا، اور جب ادھار پہ کام چلتا ہے تو زندگی لوگوں کی کیسی ہو جاتی ہے وہ آپ کو پتا ہے۔ Which brings me to the second point۔ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس کمانے کے لیے کوئی دکان نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، تو حکومت، دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، چاہے امریکی حکومت ہو یا پاکستانی حکومت ہو، اس کی آمدنی کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ اس کے خود کے شہری ہوتے ہیں، جسے وہ چیزیں فری میں پرومس کرتی ہے۔ میننگ یہ کہ اپنے ہی شہریوں سے ٹیکس کلیکشن کے ذریعے، چاہے وہ ٹیکسز ڈائریکٹلی ان پہ امپوز کیے جائیں یا انڈائریکٹلی امپوز کیے جائیں، ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں ٹیکسز کی صورت میں، اور یہ حکومت کی آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناؤ ٹیکسز اگین مختلف قسم کے ٹیکسز ہوتے ہیں، اور یہ ایک آربیٹری نمبر ہوتا ہے۔ حکومت کبھی بھی آ کے اپنی مرضی سے کوئی بھی ٹیکس لگا دیتی ہے اور شہریوں سے وصول کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کبھی کبھار یہ ٹیکسز اگر لوگ اس پہ کافی چیخیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے اور یہ ہے وہ ہے، تو حکومت میں بیٹھنے والے لوگ اتنے سمجھدار تو ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر سیدھی انگلی سے ٹیکس نہیں نکلتے تو انگلی تھوڑی ٹیڑھی کر دیتے ہیں۔ میننگ یہ دین وہ آپ کو مختلف قسم کے چارجز یا فیس یا ادھر ادھر سے کوئی بھی نئے ٹیرفس یا لگا کر مختلف اشیاء پہ یا بزنسز پہ یا ٹرانزیکشنز پہ یا کبھی پیٹرول پہ یا کسی بھی چیز پہ لگا دیا، تو انڈائریکٹلی شہریوں پر ٹیکسز لگائے جاتے ہیں اور وہاں سے ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں تاکہ ان پیسوں کو بعد میں خرچ کیا جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے ٹیکسز کا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انفلیشن یا مہنگائی جو ہے وہ بھی ایک قسم کا ٹیکس ہے، خصوصاً غریبوں پر۔ جب حکومتوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے مختلف پروگرامز پہ خرچ کرنے کے لیے، تو وہ پیسے چھاپنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں نوٹ چھاپنے کی۔ ابھی امریکی حکومت نے بھی پینڈیمک کے دوران، یا باقی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، انہوں نے بھی بہت سارے پیسے دبا کے چھاپے ہیں، اتنے چھاپے ہیں کہ پوری زندگی میں انہوں نے اتنے پیسے نہیں چھاپے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مارکیٹ میں اتنے زیادہ پیسے آ گئے ہیں لوگوں کے پاس مختلف پروگرامز کے ذریعے کہ وہ پیسے لے کے جب وہ چیزیں بائی کرنے مارکیٹ میں نکلتے ہیں، کھانے پینے کی یا کوئی بھی، تو چیزیں اتنی ہی پہلے سے موجود ہیں۔ میننگ یہ کہ چیزوں کی جو سپلائی ہے وہ ویسی کی ویسی ہی ہے، بلکہ کچھ کیسز میں کم ہو گئی ہے، اور پیسے لوگوں کے پاس زیادہ ہیں، تو نتیجتاً چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں، اور پیسے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بیکاز آپ کے پاس نوٹ تو اتنے ہی ہیں لیکن چیزیں اتنی ہیں، تو ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور پھر انفلیشن یا مہنگائی بڑھتی ہے، تو وہ بھی لوگوں کے لیے ایک قسم کی انکنوینئنس ہے، ٹیکس ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پھر وہ آپ سے ٹیکس لگاتے ہیں۔ اور دوسری بات اس میں جاننا یہ ضروری ہے کہ جب بھی حکومت آپ سے ٹیکس وصول کرنے آتی ہے تو حکومت آپ سے درخواست کر کے ٹیکس نہیں مانگتی۔ دے یوز دیئر فورس۔ حکومت کے پاس فورس ہوتی ہے، لیگل فورس، قوانین کے ذریعے وہ آپ سے پیسے وصول کرتی ہے ٹیکس کے ذریعے۔ جب آپ کی جیب میں ہاتھ ڈالنے آتے ہیں وہ، تو آپ کو بندوق دکھا کر نہیں، آپ کو قانون دکھا کر آپ سے پیسے لیے جاتے ہیں ٹیکسز کی شکل میں، اور اگر آپ ٹیکسز نہیں دیں گے تو پھر آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے دوسرا پوائنٹ۔ اور تیسرا اور شاید سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اس معاملے میں سمجھنا، کسی بھی ویلفیئر سسٹم کے لیے سمجھنا ہی ضروری ہے، کہ جب وہ پیسے حکومت کے پاس آ جاتے ہیں، جب حکومت کی آمدنی ہو جاتی ہے ٹیکسز کے ذریعے یا فیس کے ذریعے یا باقی چیزوں کے ذریعے، جب حکومت کے پاس آ جاتے ہیں پیسے، تو پھر حکومت کو وہ پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں شہریوں پر مختلف پروگرامز کے ذریعے جو انہوں نے پہلے سے وعدے کیے ہیں کہ ہم آپ کو فری میں دیں گے۔ ناؤ اس میں جو سمجھنے والی بات یہ ہے، دنیا میں کہیں پہ بھی جب آپ پیسے خرچ کرنے جاتے ہیں، کوئی بھی، چاہے حکومت یا ایک انڈیویجول، میری اور آپ کی طرح انسان اگر کوئی پیسے خرچ کرنا چاہتا ہے، تو آئی تھنک بیسک بنیادی طور پر 3 سے 4 قسم کی اسپینڈنگ ہوتی ہیں
جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک مثال لے لیجئے, 1000 روپیہ ہے کسی کے پاس, آپ کے پاس 1000 روپے ہیں, یہ آپ کے پیسے ہیں, آپ کے پاس 1000 روپے ہیں اور آپ اس 1000 روپے کو لے کر باہر نکلتے ہیں اسپینڈ کرنے کے لیے اپنے آپ پہ. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ باہر جائیں گے مارکیٹ میں, جو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کیا چیز چاہیے, آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں, اپنی فیملی کو جانتے ہیں, آپ کو پتا ہے آپ کو کیا چاہیے, اور جب وہ 1000 روپے لینے آپ لے کر خرچ کرنے جائیں گے تو آپ اس 1000 روپے کے لیے میکسیمم ویلیو لیں گے, چیزوں کی پرائسز دیکھیں گے, کس کی کیا ویلیو ہے, اور بہترین طریقے سے آپ اس کو اپنے آپ پر اسپینڈ کریں گے. یہ تو ہو گیا ایک طریقہ. دوسرا طریقہ اسپینڈنگ کا یہ ہے کہ وہی 1000 روپے آپ کے ہیں, آپ کسی اور پر خرچ کرنے جاتے ہیں, کسی دوست کے لیے, کسی رشتہ دار کے لیے, کسی ضرورت مند انسان کے لیے آپ کچھ اس کو مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کو خریدنے جاتے ہیں. اس میں بھی آپ کیئرفل رہیں گے کیونکہ آپ کے پیسے ہیں, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کیا چاہیے, اس کی ضرورت کیا ہے, اس کا فیصلہ آپ کریں گے. یہ ہوتی ہے دوسرے قسم کی اسپینڈنگ. ایک تیسرے قسم کی اسپینڈنگ یہ ہے کہ جس میں کسی اور کے 1000 روپے آپ اپنے آپ پہ خرچ کر رہے ہیں. میننگ یہ کہ آپ فرض کیجئے کہیں جا رہے ہیں, کھانا کھانے جا رہے ہیں, اور آپ کو کوئی کہتا ہے کہ کھانا میری طرف سے آپ کھانا کھا لو, یا فلانی چیز میری طرف سے آپ خرید لو, یا فلانی سروسز میری طرف سے آپ خرید لو. ایسا ہوتا ہے. یہ تیسرے قسم کی اسپینڈنگ ہے. اس میں پیسے آپ کے نہیں ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ کہیں سے بلینک چیک مل رہا ہے, تو آپ اس کو اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں کہ جتنے کہ اگر آپ خود خرچ کر رہے ہوں گے تو اتنی ذمہ داری سے یا کیئر سے آپ خرچ نہیں کر سکتے. اور چوتھا طریقہ جو اسپینڈنگ کا یہ ہے کہ وہی 1000 روپے آپ کسی اور کے پیسے لے کر کسی اور پر خرچ کرتے ہیں. میننگ یہ کہ یہ پیسے آپ نے کہیں اور سے لیے ہیں, آپ کے نہیں ہیں, اور آپ اسپینڈ بھی اپنے آپ پہ نہیں کرے, کسی اور پہ کر رہے ہیں. حکومتیں جب ویلفیئر سسٹم میں یہ پیسے خرچ کرتی ہیں تو یہ چوتھے طریقے سے کرتی ہیں کہ یہ پیسے ایک شہری سے لے کر یا بہت سارے شہریوں سے لے کر بہت سارے دوسرے شہریوں پر اسپینڈ کرتی ہیں. یہ پیسہ ان کا بھی نہیں ہے اور ان کو اپنے آپ پہ بھی خرچ نہیں کرنا. دس از دا موسٹ inefficient way of spending money. میننگ یہ آپ خود سوچئے کہ آپ کے پاس اگر کسی اور کا پیسہ ہے اور آپ کو کسی اور پہ خرچ کرنا ہے, تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس بندے نے کس طریقے سے وہ پیسہ کمایا ہے, کتنی قدر ہے, اور آپ کو یہ بھی شاید اتنے اچھے طریقے سے نہیں پتا کہ جس پہ آپ خرچ کرنے جا رہے ہیں وہ اس کے لیے کارآمد یا مفید ہے یا نہیں ہے. اس سارے پروسیس میں گورنمنٹ جب پیسے کسی اور سے لے کے کسی اور پر خرچ کرتی ہے تو اس میں بہت ساری لیکیج ہوتی ہے, بہت سارے رسکس ہوتے ہیں, کرپشن کے رسک, ذمہ داری کے رسک, اس پہ بہت ساری نظر رکھنی پڑتی ہے. یہ بھی میک شور کرنا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو یہ سارا کام کرنے کے لیے اپنے ایکسپنسز بھی, اپنا کٹ بھی لینا پڑتا ہے. جب کوئی ایک بندہ دوسرے بندے سے پیسے لے کر تیسرے بندے پہ خرچ کرے گا تو اس کو اپنا ٹائم بھی تو اسپینڈ کرنا ہے نا, اس کے اپنے بھی خرچے ہیں, تو وہ اپنا کٹ بھی بیچ میں سے لے گا. تو ایگزیکٹلی کسی بھی ویلفیئر سسٹم میں حکومتیں یا حکومتی ادارے جو ہیں ایسے ہی کرتی ہیں کہ جب ایک شہری سے پیسے لے کر دوسرے شہری پہ خرچ کرتی ہیں تو ان کو بیچ میں اپنا کٹ بھی لینا پڑتا ہے. میننگ یہ کہ اگر آپ کسی سے 100 روپے لیتے ہیں تو اس 100 روپے میں سے 10 روپے 20 روپے آپ اپنا کٹ رکھیں گے, اور پھر 80 روپے آپ کسی اور پر خرچ کریں گے, یا 70 روپے کسی اور وہ بھی آپ امید ہی کر سکتے ہیں کہ وہ 70 روپے میں کوئی کرپشن نہیں ہوگی. That's sort of an inefficient way of spending one person's money on another person. اور چوتھا پوائنٹ آئی تھنک اس میں سمجھنا بہت ضروری ہے, جب بھی کسی بھی ملک میں ویلفیئر اسٹیٹ یا فلاحی ریاست کی بات ہوتی ہے, لیڈرز, پولیٹیشنز یا جو لوگ بھی آپ کا ملک چلاتے ہیں, لوگوں سے آ کے وعدے کرتے ہیں, ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر پرابلم کو پیسوں سے سالو کرنا چاہتے ہیں. میننگ یہ کہ جب بھی آپ کے شہر میں کوئی بھی چیلنج ہے, لوگوں کی جاب کریشن کا مسئلہ ہے, لوگوں کو ہیلتھ کا مسئلہ ہے, لوگوں کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, تو ہمیشہ ان کے پاس جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سارے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے, اور بس ایک اماؤنٹ ہم نے پیسوں کی کوئی خرچ کر دی, آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے, ہر انڈیویجول کو یہ پتا ہے کہ دنیا کے سارے معاملے صرف پیسوں سے سالو نہیں ہوتے. بیسکلی اس میں پرسنل رسپانسبلٹی لوگوں کی بہت ضروری ہوتی ہے, لوگوں کو ذمہ دار بنانا ضروری ہوتا ہے, لوگوں کو یہ احساس دلانا ضروری ہوتا ہے کہ جو پیسے آپ پر خرچ کیے جائیں گے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے مسئلے حل کریں. بعض اوقات کتنے مسئلے بغیر پیسوں کے خرچ کیے بھی ہو جاتے ہیں پرسنل رسپانسبلٹی سے. لیکن پولیٹیشنز کیونکہ ہمیشہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, ہمیشہ جب بھی آپ کے پاس آ کر وعدے کرتے ہیں تو وہ آپ سے ایسے وعدے کرتے ہیں کہ جیسے بس آپ کو ایک جادو کی چھڑی دکھا دیں گے, آپ پہ بہت سارے پیسے خرچ کر دیں گے اور آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. اور دوسرا بھی اس میں بات یہ ہے کہ وہ کبھی آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ وہ پیسے کہاں سے آئیں گے, کون کتنے پیسے کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا. Which brings me to the last point. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم
اگر کوئی پولیٹیشین یا کہیں بھی ایسی کوئی ڈبیٹ ہو رہی ہو جہاں پر یہ پروپوز کیا جائے کہ ہمیں اتنے پیسے ریز کرنے ہیں سوسائٹی کا یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے، اور سم ہاؤ ہمیں کہیں سے اگر اتنے پیسے مل جائیں، کہیں سے کیا، شہریوں سے ہی لینے بیسکلی، تو ہم وہی پیسے ان پہ دوبارہ اسپینڈ کر کے جو ہے آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیں گے، تو آپ کو جب بھی کوئی بھی نیکسٹ ٹائم کوئی لیڈر یا کوئی پولیٹیشین یہ پرومس کرتا ہے کہ ہم آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیں گے، آپ کو فری میں یہ دے دیں گے، فری میں وہ دے دیں گے، فری میں فلانی سروس دے دیں گے، آپ کو صرف اگلا سوال ان سے صرف یہی پوچھنا ہے، کیسے کرو گے؟ یہ پروسیس ذرا ایکسپلین کرو، یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، کون کتنے پیسے دے گا، کہاں پہ خرچ ہوں گے، اور اس میں اگر سب کچھ ایمانداری سے ہوا، جو کہ ایک بہت بڑا سوال ہے، تو کتنی ایفیشینسی ہوگی، ورسز یہ کہ اس کا دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ پیسے نہ خرچ کریں جس کمیونٹی سے آپ پرومس کر رہے ہیں، جس شہر سے آپ پرومس کر رہے ہیں، جس علاقے سے آپ وہ چیز پرومس کر رہے ہیں۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ وہ لوگ خود آپس میں مل کے سم ہاؤ کسی ایک ادارے کو پیسے دے کر ان سے واپس لینے کی بجائے خود آپس میں ہی کسی طریقے سے وہ پرابلم سالو کر رہے ہیں، جسے ڈی سینٹرلائزیشن کا پروسیس کہا جاتا ہے۔ اکثر ممالک میں، اکثر کمیونٹیز میں، بہت ساری کمیونٹیز اپنی مدد آپ کے ذریعے بھی بہت سارے مسئلے حل کرتی ہیں، اپنی مدد آپ کے ذریعے، اور وہ زیادہ ایفیشینٹ طریقہ ثابت ہو سکتا ہے بجائے اس کے کہ کوئی تھرڈ پارٹی جو کہ ہزاروں میل دور رہتی ہے، ہزاروں میل دور ان سے پالیسی میکرز رہتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری پالیسیز بناتے ہیں، اور پھر آخر میں آ کے ان سے پیسے لے کر انہی پر خرچ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں اور سالو کر لیتے ہیں۔ کیا یہ زیادہ بہتر آپشن ہے، یا یہ زیادہ بہتر آپشن ہے کہ جس کمیونٹی میں وعدہ کیا جائے وہ کمیونٹی خود سے کسی ایسے سسٹم کے تحت ڈی سینٹرلائزیشن کے تھرو وہ پیسے اپنے آپ پر خرچ کرے، اور افیکٹولی لوگوں کو جان کر، اپنے شہریوں کو، اپنے محلے میں رہنے والے لوگوں کو جان کر ان پر پیسے یا جو بھی ان کے پرابلم سالو کرے، بجائے اس کے کہ کوئی سینٹرلائز سسٹم اس کو وہ کرے۔ سو دس از سورٹ آف دا بیسک آف اینی ویلفیئر سسٹم۔ اگر آپ پاکستان سے باہر بھی کسی ڈیولپ کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح اس میں ایک اور بہت بڑا بات یہ بھی ہے کہ کس طرح لوگ اس ویلفیئر سسٹم کو ابیوز بھی کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں پر لوگوں کو ان امپلائمنٹ بینیفٹس دیے جاتے ہیں یا باقی مختلف قسم کے بینیفٹس دیے جاتے ہیں، اس میں ابیوز کتنا ہوتا ہے، کرپشن کتنا ہوتا ہے، یہ جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے پتا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو انٹینشن ہے ویلفیئر سسٹم کی وہ بری ہے۔ انٹینشن بے شک بہت اچھی ہے، لیکن صرف انٹینشن سے کام نہیں چلتا۔ اکثر اوقات اچھی چیزیں، اچھی انٹینشنز کو اچیو کرنے کے لیے لوگ برے طریقے استعمال کرتے ہیں، اور پھر برے طریقے جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ انٹینشن وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ ایسے نکلتے ہیں جو کہ آپ نے اوریجنلی نہیں سوچے ہوں گے۔ سو I hope that explains the welfare state concept. If you have any comments یا آپ کا کوئی اس میں نظریہ ہے تو definitely let me know in the comment section. That's it. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔